وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین کرام، میں آپ سب کو اپنے قرآن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج سبق جو ہے وہ ہے سبق نمبر 27 اور اس کا جو عنوان ہے وہ ہے کہ کچھ ایسے لیٹر ہیں، ایسے ورڈ ہیں جو قرآن میں آتے ہیں، لکھنے کی ان کی جو صورت ہوتی ہے، پوزیشن ہوتی ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اور پڑھنے کی ان کی جو پوزیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس سے پہلے الحمدللہ ہمارا جو قاعدہ، نورانی قاعدہ چل رہا تھا، ساتھ ساتھ میں اس کے دوران آپ کو قوانین بھی بتاتا چل رہا تھا. الحمدللہ قاعدہ ہمارا ختم ہو گیا ہے. اس سے پہلے کہ میں باقاعدہ آپ کو قرآن سکھاؤں اور قرآن مجید میں ہم شفٹ ہو جائیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان غلطیوں کی اصلاح کی جائے اور ان الفاظ اور ان رولز کو یہاں پر یاد کیا جائے، سیکھا جائے، جن کی نہ سیکھنے کی وجہ سے قرآن مجید پڑھنے میں دقت ہوتی ہے. قرآن مجید درست کیوں نہیں ہوتا؟ قرآن مجید پڑھنے میں روانی کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کیوں نہیں پڑھ پاتے؟ اس کی جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے، یا تو قاعدہ ہم نے صحیح طریقے سے، ٹھیک طریقے سے نہیں پڑھا ہوتا، تجوید کے ساتھ نہیں پڑھا ہوتا. ایک اس کی جو مسٹیک، ایک غلطی یہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں ہمیں دشواری ہوتی ہے اور دقت پیدا ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ وہ رولز، وہ قوانین کہ جن کا جاننا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ قرآن مجید شروع کیا جائے، اس سے پہلے ان قوانین کا جاننا بہت ہی ضروری ہے. جیسا کہ انگلش سیکھنے کے لیے، انگلش بولنے کے لیے گرامر کا آنا بہت ضروری ہے. نام کے ساتھ کیا یوز ہوگا اور تھرڈ فارم، فرسٹ فارم کہاں یوز ہوگا. اسی طرح قرآن کا بھی یہ رول ہے کہ غنہ کہاں ہوگا، مد کہاں ہوگی، اقلاب کیا ہے، اخفا کیا ہے، ادغام کیا ہے، اظہار کیا ہے، اظہار میم ساکن کیا ہے، اخفا میم ساکن کیا ہے، ادغام میم ساکن کیا ہے، اور غنہ کہاں ہوگا، غنہ کہاں نہیں ہوگا، تنوین کو کب اس میں اخفا کریں گے، نون ساکن میں اخفا کب ہوگا. یہ تمام ایسی چیزیں ہیں، ایسے رولز ہیں جو قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن شروع کرنے سے پہلے، قرآن کو پڑھنے سے پہلے ان کا جاننا بہت ضروری ہے. تو آج کا جو لیسن ہے میرا، انشاءاللہ تعالیٰ اب میں قرآن میں جانے سے پہلے میں چند کلاسوں میں ان تمام رولز کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا. لیکن آج ان الفاظ کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ جن کی لکھنے کی قرآن کے اندر صورت ایک ہوتی ہے اور پڑھنے کی ایک ہوتی ہے. ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. تو آئیے آپ میرے ساتھ رہیں اور اپنے سامنے نوٹ بک بھی رکھیں، پین بھی رکھیں، اور جو مین اور اہم چیزیں ان کو آپ لکھتے جائیے. اب آپ یہ دیکھیے، میں نے جیسے بتایا اسٹارٹنگ میں کہ قرآن کے اندر کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ جن کی لکھنے کی صورت ڈیفرنٹ ہے لیکن پڑھنے کی ڈیفرنٹ ہے. جس طرح انگلش میں بہت سارے ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو سائلنٹ ہوتے ہیں، ان کو نہیں پڑھا جاتا. جیسے نالج میں کہ سائلنٹ، اس کو نہیں پڑھا جاتا. اس طرح بہت سارے اور بھی ہیں. تو قرآن کے اندر بھی اس طرح ہے، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اب دیکھیے، یہ میں نے لکھا ہے یہاں پر لکھنے کی صورت، یعنی قرآن کے اندر یہ الفاظ آپ کو اسی طرح لکھنے میں آئیں گے. صرف یہ پڑھنے کی جو صورت ہے یہ ہے، لیکن یہ اس طرح لکھے ہوئے قرآن میں آپ ان کو نہیں پائیں گے. یاد رکھیے گا، اس طرح ہی لکھے ہوئے ہوں گے، لیکن پڑھنا اس طرح ہے. میں نے یہ پڑھنے کی صورت کا میں نے آیت نمبر بھی ڈال دی ہے تاکہ آپ کو قرآن میں آسانی ہو. سب سے پہلے یہ ورڈ ہے، یہ ہے، دیکھیں آپ یہاں لکھا ہے حمزہ نون الف کے ساتھ، لیکن پڑھیں گے کیسے اس کو؟ یہ والا جو الف ہے یہ نکل جائے گا، یہ ہوگا ان. یہ جیسے سورہ کافرون کے اندر آیا ہے آیت نمبر 4 کے اندر، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا. اسی طرح سورہ نازعات کے اندر آیا ہے فَقَالَ أَنَا رَبُّ أَنَا. یاد رکھیں جب یہ ہو، اس کا بہت میں اس میں اہمیت دے رہا ہوں کہ جب یہ اس طرح کا بالکل ورڈ ہو، الا یہ کہ یہ کسی اور کے ساتھ کسی اور کا حصہ جز نہ ہو. جیسے جاءنا، یعنی یہ جو نون الف آتا ہے اس سے پہلے آتا ہے جاء،
تو جاء مطلب جاءنا وہ آیا ہمارے پاس، تو وہ تو جاءنا ہی ہے، میں صرف اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ورڈ ہے حمزہ نون الف، یہ کمپلیٹ ورڈ جب ہو تو اس کو پڑھیں گے ان، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یاد رکھیے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 245، آیت نمبر 245 میں سورہ بقرہ کی آیت ہے یہ، یہاں لکھا ہوا اس طرح آئے گا یا با صاد، اس کے اوپر سین ہے، پھر تو ہے یا بے سوتو، یہ لکھا ہوا ہوگا، اوپر آپ سین بھی دیکھیں گے، کچھ جگہوں پہ سین نیچے ہوتا ہے۔ اس کی پڑھنے کی صورت یہ ہے یا بے سوتو، یعنی یہ جو صاد ہے یہ صاد کینسل ہو گیا، اس صاد کو نہیں پڑھیں گے، صرف سین کو پڑھیں گے، یہ اس طرح یا بے سوتو۔ اسی طرح سورہ الانبیاء، سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 34، 34 آیت ہے، یہ دیکھیے آپ 34 آیت میں اس طرح لکھا ہوا ہے حمزہ فا پھر الف کے اوپر یہ دائرہ دیکھیں آپ، یہ سرکل دیکھیں آپ، یہ ہے افئن، اس سرکل کا مطلب، اس دائرے کا مطلب جب الف کے اوپر ہو اٹ مینس کہ اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کی پڑھنے کی صورت یہ ہے، آپ دیکھیے افئن، یہ ہے افئمات یا افئمت بھی آیا ہے، افئمت، ٹھیک ہے۔ تو یہ آیت نمبر 34 میں دیکھیں افئن، یعنی یہاں پڑھنے، یہ جو یہاں پڑھنے کی صورت ہے، یہاں اس میں نے اس الف کو نکال دیا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر اس طرح لکھا ہوا نہیں آئے گا، قرآن مجید کے اندر یہی لکھا ہوا آئے گا، آپ اس کو پہچانیں گے اس سرکل دائرے کے ساتھ کہ الف کے اوپر دائرہ ہے تو اس الف کو نہیں پڑھا جائے گا، اس کو پڑھا جائے گا افئن۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پڑھیں افائن، یہ غلط ہے۔ اس کے بعد ہے یہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 158، 158 آیت ہے سورہ آل عمران کی، یہ لکھنے کی صورت ہے، آپ دیکھیے یہاں لام کے ساتھ الف ہے، اس الف کو جو ہے سرکل کیا گیا ہے، کہیں پر یہ سرکل ہوتا ہے اور کہیں نہیں ہوتا ہے۔ اگر نہ بھی ہو سرکل تو یاد رکھیے اس کو کیسے پڑھیں گے آپ، اگر اس کو میں ہٹا بھی دوں تو اس کو پڑھیں گے لا، یہ جیسے یہاں لکھا ہے میں نے لا الاللہ، یہ لا نہیں ہے، یاد رکھیے گا لا الاللہ نہیں ہے، یہ ہے لا، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، اس کی صورت یہ ہے لا الاللہ، اور یہ لکھنے کی یہ صورت ہے لا الاللہ۔ پھر سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 69 میں یہ ہے بس توتن، یہاں دیکھیے صاد کے اوپر پھر سین آیا ہے، کہیں نیچے بھی آئے گا تو اس سین کو پڑھیں گے، صاد کو نہیں پڑھیں گے، جیسے بس توتن۔ اور اسی طرح سورہ الاعراف کے اندر آیت نمبر 103، 103 آیت میں یہ ہے، دیکھیے آپ ملائہی، یہاں یہ الف کے اوپر دائرہ سرکل مینس الف کو نہیں پڑھیں گے، جیسے میں نے آپ کو یہاں پہ بھی بتایا، تو اس کی پڑھنے کی صورت یہ ہے ملائہی، یہاں میں نے اس الف کو نکال دیا، تو لہذا قرآن کے اندر اس طرح آپ پائیں گے۔ اور اسی طرح سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 47 میں ہے یہ لکھا ہوا لأوضعوا، یہاں دیکھیے الف لام کے بعد الف ہے، اور اس الف کو یہاں دیکھیے آپ، یہ الف کے اوپر سرکل ہے، مینس اس الف کو نہیں پڑھیں گے، اس کی پڑھنے کی صورت یہ ہے لأوضعوا، اور یہ ثمود، دال کے بعد الف ہے، الف کے اوپر پھر راؤنڈ ہے، سرکل ہے، مینس الف کو نہیں پڑھا جائے گا، اس کی پڑھنے کی صورت یہ ہے ثمود۔ یہ سورہ ہود ہے آیت نمبر 68، میں نے یہاں پر صرف آیت نمبر مینشن کیا ہے تاکہ آپ خود اس قرآن میں جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو آپ دیکھیں، اس میں پوری آیت دیکھیں، اور اس کی روشنی میں، یہ ویڈیو کی روشنی میں آپ دیکھیں، جب آپ ویڈیو سامنے چلائیں اور ویڈیو آپ سن رہے ہیں تو اس وقت قرآن کو آپ سامنے رکھیں اور دیکھیے کہ یہ جو آیات میں نے مینشن کی ہیں سورت کے ساتھ، اس آیت کی جو یہ اس طرح لکھا ہوا ہے لفظ ورڈ ثمود، الف کو میں نے سرکل کیا ہے، یہاں پر ہے، یہ قرآن میں یہ ہے، اور پڑھیں گے اس طرح ثمود، اور اسی طرح اس کے ساتھ اور بھی آگے ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس طرح آپ دیکھیے یہاں یہ سورہ الروم، اس کی آیت نمبر 39 کیسے لکھا ہوا ہے وہاں پر لیربوا، یہ الف، بس ایک بات یاد رکھیں، یہ جو الف ہے، الف کے اوپر جب سرکل ہوگا یہ، اب یہ دیکھیں یہاں پر سورہ الروم کی آیت نمبر 39، 39 آیت لیربوا، یہ لکھنے کی صورت، یہاں الف اس کے اوپر دائرہ ہے، سرکل ہے، تو کیسے پڑھیں گے لیربوا، یہاں پر میں نے اس حلف کو ہٹا دیا ہے، یہ میں نے صرف یہ صورت لکھ کر اس لیے بتائی آپ کو کہ پڑھیں گے اس طرح، لیکن قرآن میں لکھے ہوئے حروف کو، لکھے ہوئے ورڈ اس طرح ہوں گے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، یہاں دیکھیں آپ
یہاں پہ بھی الف کو سرکل ہے، یہاں پہ بھی. اسی طرح 2-3 اور جگہیں بھی ہیں جہاں پر الف زیادہ تر الف کے اوپر یہ اس طرح سرکل آتا ہے. تو نہیں، اس میں بس یاد رکھ لیں کہ جس الف کے اوپر یہ اس طرح دائرہ آ جائے، سرکل آ جائے، اٹ مینس اس الف کو نہیں پڑھیں گے. تو یہ پڑھیں گے لیربو. اور سورہ الرعد کے اندر لتتلو، دیکھیں یہ الف ہے، لتتلو یہ پڑھنا غلط ہے، لتتلو نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھنے کی صورت یہ ہے لتتلو. اگر یہاں وقف کریں گے، یہ چیز بتا دوں تو وقف کرنے کی جو صورتیں ہیں آپ کو پتہ ہے، زبر کا وقف کیسے ہوگا، واو مدہ کا وقف کیسے ہوگا، اور اسی طرح یا مدہ کا وقف کیسے ہوگا، زیر کا کیسے ہوگا، پیش کا کیسے ہوگا، یہ بھی میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. تو اگر وقف کریں گے تو یہاں پر آپ سمجھیے اس کو پڑھیں گے لتتلو، یہاں پڑھیں گے لیربو. یہ بات کی بات ہے، یہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. یہاں دیکھیں لن ندعو، یہ الف ہے. پھر وہی بات، یہ سورہ الکہف، یہ آپ ہر فرائیڈے کو سورہ کہف پڑھی جاتی ہے. اب آپ اس دفعہ باقاعدہ فرائیڈے کو آپ دیکھیں گے سورہ کہف کی آیت نمبر 14 میں ہے لن ندعو. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے لن ندعو، یہ لکھنے کی صورت، یہ پڑھنے کی صورت. پھر سورہ کہف کی آیت نمبر 23 لشیئن، یہ الف لکھا ہوا ہے، یاد رکھیے گا کسی مغالط میں نہ رہیں. یہ الف کو نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے یہاں؟ کیونکہ یا ساکن ہے، یا ساکن کو ہم متحرک حرف سے ملائیں گے، اور متحرک حرف ہے شین، الف یہاں خالی ہے، تو لہٰذا اس کو نہیں پڑھیں گے. اس کی پڑھنے کی صورت یہ ہے لشیئن. پھر سورہ کہف کی آیت نمبر 38 ہے، آپ دیکھیں لیکن، یہ الف لکھا ہوا ہے، اس کو سرکل کر کے ختم کر دیا گیا ہے. اس کو پڑھیں گے اس طرح لیکن. اور اس کے بعد سورہ الصافات آیت نمبر 68 میں لا، یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیں اس کی پڑھنے کی صورت ہے لا الی الجحیم. لا الی، یہ جو الف اس کے لام کے اندر ہے یہ حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر آ گئی. لکھا ہوا کیسے؟ دیکھیں لام، اس کے بعد الف کو سرکل کر کے ختم کر دیا گیا ہے لا الی الجحیم. لا الی الجحیم نہیں پڑھنا. پھر سورہ دہر آیت نمبر 4، یہ سلاسل، آپ دیکھیں لام کے ساتھ الف، اس کے اوپر سرکل ہے، اس کو اس طرح پڑھیں گے سلاسل سلاسل. اور سورہ دہر کی آیت نمبر 15 اور 16 میں یہ ورڈ آیا ہے قواریر، ٹھیک ہے. اور اس کو پڑھیں گے قواریر، یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، قواریر قواریر. اگر ہم نے یہاں وقف کرنا ہے تو کیونکہ آیت بھی آئی ہے، ایک آیت کے اوپر اسٹاپ ہو رہا ہے اور ایک آیت کے بغیر پڑھیں قواریر قواری را. وقف کریں گے چونکہ آیت آ رہی ہے تو پھر اس الف کو پڑھا جائے گا، یہ الف مدہ قواریر قواری را. وداؤٹ وقف یہ الف نہیں پڑھا جائے گا قواریر. تو یہ ہیں وہ قرآن کے اندر الفاظ، وہ جملے کہ جن کو لکھا گیا ہے ایک اور صورت میں اور پڑھنے کی صورت اور ہے، جو میں نے اس آج کی کلاس میں آپ کے سامنے میں نے واضح کر دی ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس کلاس میں باقاعدہ خوب سمجھا ہوگا، اور آج تک جو غلطیاں کر رہے تھے آپ وہ ختم کریں گے یہ ویڈیو دیکھ کے انشاءاللہ. الحمدللہ آج کی کلاس، آج کا سبق نمبر 27 ختم ہوا، اور بڑا اہم سبق تھا. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج کے سبق سے آپ نے بہت ساری اغلاط، بہت ساری غلطیاں آپ نے درست کی ہوں گی. اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وقف کیسے ہوگا، یعنی وقف حروف کے اوپر کیسے کیا جاتا ہے. ادھر بہت سارے وقف کی جو ہے نا وہ حالتیں ہیں، وقف کی مختلف جو ہے نا وہ شکلیں ہیں، وقف مختلف طریقوں سے کیا جاتا ہے. تو یہ بتاؤں گا اور اس کے بعد رولز بتاؤں گا جو میں نے جن کا ذکر کیا. تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آج باقاعدہ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے اور کمنٹس بھی دیں گے اور اس کو فارورڈ کریں گے، تاکہ جو احباب قرآن مجید میں اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں وہ اپنا قرآن درست کریں. میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.